الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ اللہ کے حکم کو پورا کر کے روزہ رکھتے ہیں اور اپنی مغفرت کے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا روزہ یہ ایک اہم ترین عبادت ہے اور دین اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے۔ 5 بنیادی ارکان میں سے ایک روزہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس کے باقی اعمال بھی قبول نہیں کیے جاتے، جیسے نماز اور باقی اعمال۔ تو روزہ بنیادی ارکان میں سے ہے۔ 5 بنیادی ارکان میں سے ہر رکن کو پورا کرنا انتہائی ضروری، اور کسی ایک رکن کی بھی انسان اگر غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے تو باقی ارکان کے اوپر اس کا اثر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے بغیر کسی وجہ کے، جیسے بیماری نہیں ہے، عورت ہے، مرد ہے، بالکل ٹھیک ہے، رکھ سکتا ہے روزہ، اور صرف سستی اور غفلت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اگر وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے تب بھی اس ایک روزے کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بہت بیمار ہے تو الگ بات ہے، ورنہ روزے کو معمولی تکلیف کی وجہ سے چھوڑ دینا، بھوک پیاس کی وجہ سے چھوڑ دینا، پھر انسان زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے، مثال 70 سال کی اس کی زندگی ملے، 70 سال روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تلافی ممکن ہی نہیں ہے۔ شوق سے، محبت سے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک بہت خوبصورت عادت یہ تھی کہ وہ بچوں کو ہی دین کی تربیت چھوٹی عمر سے دیتے، خود بھی عمل کرتے اور بچوں کو بھی عمل کرواتے۔ بچے عام طور سے ماں باپ کی کاپی کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ماں باپ خود عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، بچوں کو زبانی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ آج ماں اگر بچوں کو کہے بھی صحیح کہ بیٹا تم یہ کام کرو، کہتے ہیں ابا نہیں کرتے تو میں کیوں کروں۔ کئی جگہ ایسا سننے میں آیا ہے۔ تو بچے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام خود بھی شوق سے روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ حضرت معاوض ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے۔ ہم لوگ جب مسجد کے لیے گھر سے نکلتے یا کہیں سے نکلتے تو بچوں کو کھلونے کا کوئی انتظام کرتے جو اون کا بنا ہوتا۔ اگر وہ افطاری کرنے کے لیے تھوڑا سا ضد کرتے، روتے، تو ہم ان کو بہلاتے اور ان کو اس طریقے سے مصروف کرنے کی کوشش کرتے کہ افطاری کے وقت ہی ہم ان کو کھانا دیتے۔ یہ صحابہ کرام کی عادت ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بچے اگر کھانا مانگتے تو ان کو کھلونے دے دیتے جس سے وہ کھانا بھول جاتے، یہاں تک کہ ان کا روزہ خود بخود پورا ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابالغ بچوں کو روزہ اس لیے رکھوایا جاتا تاکہ ان کو تربیت ہو جائے، جیسے ہی بالغ ہوں تو فوراً روزہ رکھنے کی ان کو پہلے سے عادت ہو۔ 7-8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ بہت آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے گھروں میں الحمدللہ آج بھی موجود ہے، 8 سال کی بچیاں پورا مہینے کا روزہ رکھتی ہیں۔ ماں باپ منع کرتے ہیں کہ بھئی 10-15 رکھ لو، ایک نہ رکھو، 2 رکھ لو، ایک نہ رکھو، لیکن وہ شوق سے رکھتی ہیں۔ کیوں کہ پورے گھر میں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اسی طرح لڑکے بھی 8-9 سال کے بہت آسانی سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ گھر کے ماحول کی بات ہے، اس سے بچوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، ایمیون سسٹم بہتر ہوتا ہے، قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان کا امکان ہی نہیں۔ آج ہم اپنے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں کہ جن گھروں میں دینی ماحول ہے، دینی مزاج ہے، بڑے خود بھی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور بچوں کو بھی شریعت کی تلقین کرتے ہیں، وہاں بہت ساری آسانیاں رہتی ہیں، ان کی نسلوں کے اندر بھی دین باقی رہتا ہے
اور نسلوں کے اندر بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ بچوں کی تربیت ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ تاہم آج ایک خبر ملی، ان والدین کی خبر پڑھنے کے بعد سوچا یہ کیا خبر ہے۔ خبر یہ تھی کہ ایک نیا آرڈیننس آیا ہے جس میں والدین کو گورنمنٹ نے سیکیورٹی دی ہے کہ ان کی اولاد ان کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اگر کسی کی اولاد اس کو دھکے دے کے گھر سے نکالے تو ماں باپ کورٹ کچہری کے تحت یہ حق رکھتے ہیں قانونی طور پر کہ واپس اپنے گھر آ سکیں۔ یہ خبر آج ملی کہ آرڈیننس آیا ہے 1-2 روز پہلے، تو سوچا کہ اس قانون کا فائدہ کن لوگوں کو ہوگا۔ تو دیکھیں، سب کی اپنی اپنی نظر ہوتی ہے۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ والا قانون ان لوگوں کو، ان ماں باپ کو ضرور فائدہ دے گا جنہوں نے اپنے گھر میں دینی ماحول نہیں بنایا، اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دی، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی اور اپنے گھر کو پاکیزہ نہیں رکھا، اپنی کمائی کو حلال اور پاکیزہ نہیں رکھا۔ ان کے لیے تو اس خبر میں بڑی تسلی کا سامان ہے کہ بچے اگر دھکے دے کے نکالیں تو قانون ان کو واپس لے آئے، پولیس ان کو واپس ان کے گھر میں عزت کے ساتھ پہنچا دے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اولڈ ہاؤس بھی اب بنیں گے اور بڑھیں گے اور بعد میں قانون میں کوئی ایسی شق ہو کہ بچے گھر سے دھکا دے کے تو نہیں نکال سکتے لیکن باعزت اولڈ ہاؤس تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے شریعت کی تعلیم کو اور ماحول کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ اگر آپ غور کریں، ہمارے ماحول میں، معاشرے میں جن والدین کو یہ مسائل ہیں ان کے بچے کہاں پڑھے ہیں؟ مدارس میں، دینی ماحول میں یا کہیں اور؟ اس پہ غور کریں۔ ہمارے ہاں دینی ماحول میں تو الحمدللہ پہلے ہی دن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جہاں دینی ماحول ہوتا ہے، دینی تربیت ہوتی ہے، دینی مزاج ہوتا ہے، وہاں پہ اولاد والدین کو چاہے جتنے بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے، دن رات ان کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ ہمارے ایک عزیزوں میں سے ایک عزیز سے ان کا گزشتہ مہینے انتقال ہوا۔ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ انہوں نے بستر پہ گزارا، ہل بھی نہیں سکتے تھے، کروٹ بھی اولاد دیتی تھی، پیشاب پخانہ بھی بستر پہ، کھانا پینا بھی بستر پہ۔ ان کے ماشاءاللہ 4 بیٹوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، ہر رات ایک کی ڈیوٹی ہوتی ساری رات، اور پوتے بھی وہاں لگے رہتے تھے۔ اور ایک آدمی بستر پر ہے، جب اس کی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، بیمار ہو، کمزور ہو تو غصہ بھی جلدی آتا ہے۔ ہم عیادت کے لیے جاتے، کئی دفعہ دیکھا اپنے چھوٹے چھوٹے پوتوں کو، ماشاءاللہ ان کے کئی پوتے ہیں، تو وہ آتے تو وہ کسی بات پہ ان کو ڈانٹ بھی دیتے، جیسے کوئی مہمان آ گیا، اس کے لیے کوئی چائے لانی ہے، کوئی پانی رکھنا ہے، یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پوتوں کو ڈانٹ بھی دیتے اور پوتے باقاعدہ ڈانٹ سن کے پھر کام بھی واپس آ کے کرتے۔ 1.5 سال سے کچھ زائد عرصہ رہا اس بیماری کا، اور بچوں نے بھرپور خدمت کی اور بیٹوں نے بھی خدمت کی اور آگے پوتوں نے بھی خدمت کی۔ جہاں دینی ماحول اور دینی مزاج ہوتا ہے وہاں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ خبر ان لوگوں کے لیے تو یقیناً بہت اچھی ہے کہ جن کے گھروں میں دینی ماحول اور مزاج نہیں، جنہوں نے دین کے مطابق تربیت میں کمی کر دی، اب اگر ان کی اولاد ان کو دھکے دے کے نکالے تو وہ پولیس کے ذریعے واپس اپنے گھر میں باعزت آ سکتے ہیں۔ لیکن دنیا میں تو قانون ان کو لے آئے گا، لیکن اولاد کی دینی تربیت میں، دینی تعلیم میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہم نے کی ہے تو قیامت کے دن پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہی اولاد جس کو پہلے کھلایا بعد میں خود کھایا، جس کے لیے سب کچھ لگا دیا، قیامت کے دن اگر ان کو جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ سے کہے گی، قرآن مجید میں 22ویں سپارے میں ہے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اے اللہ، انہوں نے ہمیں دنیا کی اچھی سے اچھی پڑھائی دلوائی، ہمارے ہر کام کو کیا، ہمیں انہوں نے آخرت کی طرف یاد نہ دلائی، انہیں قبر اور قیامت کی فکر ہمیں نہیں دلوائی، انہوں نے ہمیں تیاری نہ کروائی، دینی ماحول اور دینی مزاج نہ دیا۔ اللہ، ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں، جا ہی رہے ہیں، لیکن ہماری ایک درخواست سن لے، جو ہمارے بڑے ماں باپ ہیں
ان کو ہم سے ڈبل عذاب دینا، ڈبل لعنت دینا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کا مزاج ہمیں عطا فرمائے۔ صدقہ فطر کے بارے میں بھی چند باتیں ہیں۔ صدقہ فطر دینا کن کو چاہیے، یا زکوٰۃ اور صدقات خیرات کن کو دینی چاہیے، اس کے بارے میں ہم پہلی بات سن لیتے ہیں اور پھر صدقہ فطر کے بارے میں بھی چند باتیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح سے جو رسی سے بندھا ہوا اور گھوم رہا ہو اور ادھر ادھر آتا جاتا ہو۔ فرمایا کہ اگر اس مومن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر ایمان اور اعمال صالحہ توبہ کی وجہ سے پھر واپس آ جاتا ہے، فرمایا کہ تم اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤ اور اہل ایمان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ مسلمان کے علاوہ کسی کی ہم نشینی دوستی اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا، تمہاری مدد، تعاون، مالی امداد وغیرہ متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ مفہوم ہے حدیث کا، ترمذی، ابو داؤد اور دارمی مشکات میں موجود۔ اور ایک اور حدیث میں اس طرح کی بات بھی آتی ہے ترغیب دینے کے لیے، فرض کے حکم میں تو نہیں ہے لیکن ترغیب دینے کے لیے، دیندار لوگوں کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے کوئی صدقہ نکالا اور اس نے دیندار لوگوں کو نہ پایا تو اسے چاہیے کہ واپس آ جائے، دیندار لوگوں کو ہی تلاش کر کے دے۔ یہ ایک حدیث میں ترغیب دی گئی ہے، تاہم یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر دیندار کو بھی دے دے گا تو ادا ہو جائے گی، اگر اگلا بندہ مقروض ہے یا محتاج ہے تو۔ اہل علم کو دینے میں فائدہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، محدث ہیں۔ وہ اپنی عطائیں، بہت بڑا امیر آدمی تھے، جاگیردار آدمی تھے، وہ اپنی عطائیں، اپنے صدقات سب علماء تک، طلباء تک محدود رکھتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، کسی نے کہا ایک دفعہ، حضرت اگر آپ طلباء اور علماء کے علاوہ کسی عام آدمی کو بھی دیں تو کیسا اچھا ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نبوت کے درجے کے بعد دین کے علم کا برابر کوئی درجہ نہیں پاتا۔ جب کوئی اہل علم میں سے دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مال کمانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے دینی علمی مشغلے میں نقصان ہوتا ہے، اس لیے ان کو علمی مشاغل کے لیے، کاموں کے لیے مصروف رکھنا چاہیے اور دنیاوی ذمہ داریاں ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ یہ ان کی بات کا مفہوم ہے۔ اگر اہل علم تنگ دست ہو گئے تو دینی خدمت نہ ہو سکے گی، نتیجتاً امور دینیہ میں نقص آ جائے گا، لہذا علمی خدمت کرنے والوں کے لیے ان کو فارغ کر دینا سب سے بہتر ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جو مال شریعت کی تائید میں اور ترویج ملت میں، دینی اقدار کی ترویج میں خرچ کیا جائے، بے شک اس کا درجہ بہت اونچا اور بہت بلند ہے، اور اس نیت سے ایک پیسہ خرچ کرنا یہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زائد ہے۔ تو دینی مدارس کا، مساجد کا، مراکز کا، دیندار لوگوں کا اور دینی اداروں کا خیال کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ادارے نہ رہے، ہماری اولادوں کو قرآن پڑھانے والا آگے پھر کوئی نہیں ملے گا۔ تاہم صدقہ فطر کے بارے میں، صدقہ فطر نبی علیہ السلام نے اس کو واجب قرار دیا، یہ انتہائی لازمی ہے، اس کے دیے بغیر گزارا نہیں، یہ ہر ایک کو دینا چاہیے۔ جس کے پاس بھی مال اتنا موجود ہے کہ 52.5 تولہ چاندی تک چیزیں بن جاتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ جن پہ واجب ہے تو ان پہ تو صدقہ فطر واجب ہے ہی، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس زکوٰۃ دینے کی تو صاحب نصاب تو پورے نہیں بنتے، زکوٰۃ تو نہیں دیتے، لیکن صدقہ فطر ان کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات علماء سے پوچھ لی جائے تو صدقہ فطر ضرور دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جمعہ کا خطبہ دیا رمضان میں، اور لوگوں کو فرمایا کہ روزے کی زکوٰۃ نکالو۔ لوگ حیران ہو گئے، روزے کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ تو صدقہ فطر کی طرف اشارہ فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوتا ہے، دوسرا مال میں برکت ہوتی ہے، اور تیسرا نفس کی پاکی کا ذریعہ بنتا ہے، چوتھا ہمارے روزوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں
تو ان کی تلافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور 5واں غریبوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جو مکہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا کہ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب ہے، مرد، عورت، آزاد، غلام، نابالغ بچوں اور بڑوں پر سب کے اوپر واجب ہے۔ جو گھر میں نابالغ اولاد ہوتی ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، واجب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام عید کے دن عید کے لیے اس وقت تک نہ نکلتے تھے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیتے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان کے آخر 1-2 دنوں میں صدقہ فطر جیسے 28واں 29واں روزہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو صدقہ فطر جو ہے رمضان میں روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ صدقہ فطر روزہ رکھنے والوں کے لیے بری باتوں سے پاکی کا ذریعہ ہے، مسکینوں کے لیے ایک کھانا ہے، اور جس نے اسے عید کی نماز سے قبل ادا کر دیا اس کا صدقہ تو مقبول ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تب یہ خیرات تو ہے، اس کا وہ درجہ نہیں۔ عید سے پہلے نہ ادا کر دینا اور رمضان میں ادا کر دینا یہ ضروری۔ صدقات اگر واجب ہو جائیں تو جتنی جلدی ادا کر دیے جائیں اتنا اچھا۔ صدقہ فطر جو ہے یہ پورے رمضان میں چاہے پہلے روزے کو بھی انسان کو ادا کر سکے تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں تو آخر رمضان میں ضرور کر دے۔ عید کی نماز سے پہلے بالکل جاتے ہوئے دینا وہ بھی ٹھیک ہے، اور اسے 1-2 دن 3 دن پہلے دے دینا یہ زیادہ آسانی کا ذریعہ اس لیے بنے گا کہ کوئی بندہ اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، گھر میں کوئی چیز لا سکتا ہے۔ اب صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے؟ بھئی جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکے اتنا ہی فائدہ ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر میں کم سے کم جو اس وقت 140 اور 150 روپے کے تقریباً آوازیں آ رہی ہیں، علماء بتا رہے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف شہروں کا اپنا اپنا نصاب ہوتا ہے، تو اس طریقے کا اس کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ فطر شوق سے رغبت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر میں انسان کھجور، کشمش، جو یا گندم یہ چیزیں دے سکتا ہے، لیکن بہترین ترتیب یہ ہے کہ انسان نقد ادا کرے، کیش دے دے، یہ سب سے بہتر ہے کہ جو اگلے بندے کو جو غریب ہے جس چیز کی ضرورت ہوگی اپنی اس چیز کو وہ پورا کر لے گا۔ ہو سکتا ہے گندم اس کے گھر میں موجود ہو، ہم نے گندم پہنچا دی تو وہ فوری ضرورت میں کام استعمال نہ ہو، تو اگر ہم اس کو نقد دیں گے تو فوری طور پر عید کے لیے کوئی سامان، کوئی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ تو صدقہ فطر کا اہتمام بہت ضروری۔ اب عید کے بارے میں چند سنتیں، انشاءاللہ چند دن کے بعد عید الفطر آنے والی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا تھا، ہمیں اس کو سن کے سمجھ کے عمل میں لانا چاہیے تاکہ ہماری عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عید سے مشابہت پا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں جو عید کے ہوتے ہیں، بالخصوص پہلا دن، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی شیطان آزاد ہوتا ہے تو یہ بھی ہر چیز سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ 1 مہینہ دن رات عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، جیسے ہی مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو فوراً بالکل آزاد ہو جاتے ہیں اور عید کا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ عید کا دن تو شکرانے کا دن ہے، اللہ کی عبادت میں، شکر میں انسان گزارے۔ تو عید کے دن میں کوشش یہ کرے کہ چاند رات، شب عید یا عید، اس میں اللہ کی نافرمانی کوئی نہ ہو۔ اللہ نے انعام عطا فرمایا، خوشی عطا فرمائی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کے دن نکلے اور لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر واپس آ گئے، نہ اس سے پہلے نماز پڑھی نہ اس کے بعد۔ گویا کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز پڑھنی چاہیے، اشراق اور باقی نفل نہیں پڑھنے چاہیے، نہ مسجد میں نہ عیدگاہ میں۔ عید کی نماز سے پہلے تو بالکل بھی نہیں پڑھنے چاہیے، اور مسجد اور عیدگاہ میں نہ عید سے پہلے نہ عید کی نماز کے بعد کوئی عبادت کرنی چاہیے نماز والی۔ نبی علیہ السلام ہر عید اور بقرعید میں غسل ضرور فرمایا کرتے تھے، غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بقرعید کی نماز نبی علیہ السلام جلدی پڑھاتے تھے اور عید الفطر کی نماز تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ پڑھاتے تھے۔
اور حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ عید ہو یا بقرہ عید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمامہ باندھا کرتے تھے۔ ہم عید کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں، ہزاروں روپے کے جوتے خرید لیتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں خرید لیتے ہیں، ذرا عید کے دن کبھی عمامہ بھی باندھ لیں کہ میرے محبوب نے بھی سنت یہ پوری کی، میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب عید کے دن پگڑی باندھتے تھے تو آج میں بھی ذرا پگڑی باندھوں۔ اس میں شرمانا نہیں چاہیے، بہت سے لوگ اس لیے نہیں باندھتے، دینی معاملات میں شرم آتی ہے ان کو، یہ شرمانے کی تو بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید ہو یا بقرہ عید عمامہ باندھتے تھے، اور ایک یمنی دھاری دار چادر تھی وہ آپ پہنا کرتے تھے۔ تو عید کے دن عمامہ باندھنا یہ بھی سنت ہے، تو یہ بھی ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ سیاہ عمامہ باندھنا بھی عید کے دن سنت ہے، تو عمامہ باندھنا بہرحال سنت ہے، تو عید کے دن ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے لیے ایک عمدہ جوڑا لباس سائٹ پہ رکھا کرتے تھے، اور عید کے موقع پہ، جمعے کے موقع پہ، خاص موقعوں پہ پہنتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ ہر سال نیا جوڑا، یہ وسائل ہیں، اگر گنجائش تو اس کی آپ کے پاس ہے تو آپ خرید لیں، لیکن یہ عبادت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، اس کو ثواب سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، دین سمجھ کے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہاں، اچھا جوڑا پہننے کا کیا مطلب، موجود جوڑوں میں سے جو اچھا جوڑا ہے اس کو پہن لینا۔ باقی اگر ہم اپنے لیے نئے جوڑے خریدیں تو پھر غریبوں کا اور ادھر ادھر پڑوسیوں کا خیال بھی رکھیں۔ عیدین میں، عید کوئی بھی ہو، عطر لگانا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے۔ ہم لوگ اور بہت ساری چیزوں میں بڑے پیسے خرچ کر لیتے ہیں، عطر کی جب باری آتی ہے نا تو خوشبودار تیل خرید لیتے ہیں 10-20 روپے والا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا اور قیمتی عطر رکھا کرتے تھے۔ باقی چیزوں میں نبی علیہ السلام نے کم خرچ کے اوپر گزارا کیا ہے، لیکن عطر آپ نے اچھا منگوایا ہے، تو اچھا عطر خریدنا، اچھا عطر استعمال کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو عید کے دن عطر لگانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو لگانا چاہیے۔ عید کے دن سرما لگانا، کسی حدیث میں یہ نہیں ملا کہ عید کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے نبی علیہ السلام نے سرما بھی لگایا ہو۔ سرما رات کو لگانا سنت ہے تاکہ نگاہوں کی تیزی ہو، نگاہوں کی حفاظت کے لیے، بصارت کی حفاظت کے لیے سرما لگایا جاتا ہے۔ سرما لگانے کا مقصد نگاہ کی حفاظت ہے، تو عید کے لیے سرما لگانا یہ سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی لگا لے تو الگ بات ہے، لیکن نہ لگائے تو بہتر ہے، کہ سنت نہیں ہے۔ سرمے کا جو اصل وقت ہے نا، رات کو سونے سے پہلے لگانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے لیے جب جاتے تھے نا تو پیدل تشریف لے جاتے تھے، سواری پہ نہیں جاتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ پیدل جائیں اگر ہمارے لیے ممکن ہے۔ پھر دوسری عادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی کہ جس راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ جیسے عیدگاہ ہے، بڑی جگہ ہے، گراؤنڈ ہے بڑا، دو راستے ہیں، تو ایک سے ہم داخل ہوں اور دوسرے سے ایگزٹ ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو یہ ہے۔ اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ دونوں راستوں کو نبی علیہ السلام کی برکت مل جاتی تھی۔ دوسرا، ادھر سے چلتے ہوئے یہاں کے لوگوں سے ذرا سلام دعا ہو جاتی، خیر خیریت، اور ادھر سے واپسی پہ دوسروں کے ساتھ ہو جاتی، تو صلہ رحمی، ایک دوسرے سے تعلق یہ قائم ہو جاتا، ایک دوسرے کا خیال ہو جاتا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، پیدل جانا، اور دوسرا جس راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ ہمارے لیے جہاں تک ممکن ہو ان سنتوں کو ضرور پورا کریں، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، تو ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مشابہت کو اختیار کریں۔ اور عیدگاہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے تو عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ ہی تکبیر ہے، اور عید کی نماز سنت یہ ہے کہ گراؤنڈ میں، میدان وغیرہ میں پڑھی جائے، عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ مسجد میں کوئی عذر ہو تو گنجائش ہے، ورنہ اصل جو ہے وہ عیدگاہ ہی ہے۔ عیدین کے خطبے میں نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کے خطبوں میں کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کی تلقین کرتے تھے، آخرت کا خوف دلاتے، تقوی کی وصیت کرتے اور صدقہ کرنے کا حکم فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر، زکوٰۃ، یہ سب اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی ان بندہ عید کے دن کچھ نہ کچھ
اللہ کے راستے میں دیتا رہے، یہ اور اچھی بات ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام باقاعدہ صدقہ دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز میں لوگوں کو خدا کے تقوی کی وصیت کی، واضح و نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لوگوں کو تاکید کی اور صدقہ کرنے کو فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ جو جانے والی ہیں وہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ ایک کمزور عورت نے پوچھا، ایک ضعیف عورت تھی، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شکایتیں بہت زیادہ عورتیں کرتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں مردوں سے زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ اس پر عورتوں نے پھر اپنے ہاروں کو، زیور کو، بندوں کو، انگوٹھیوں کو صدقہ کرنا شروع کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ پھر وہ بعد میں لوگوں کو، غریبوں کو صدقہ دیا گیا۔ تو عید کے دن صدقہ کرنا، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام عید کا جب خطبہ دیتے تو عصا اس کو پکڑ لیا کرتے تھے، تو وہ بھی جنہوں نے عید کی نماز پڑھانی ہو ان کے لیے یہ سنت ہے۔ 2 خطبے ہوتے، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا بھی کرتے تھے اور خطبے کھڑے ہو کے دیا کرتے تھے۔ اچھا، عید کی نماز میں نبی علیہ السلام جب جاتے تھے نا گھر سے، تو کس طرح جاتے تھے؟ ابھی میں روایت پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ 8 نام اس ایک روایت میں لکھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جاتے تھے، اکیلے نہیں جاتے تھے۔ پہلے نام سنیے، پھر ان کی رشتہ داریاں بتاتے ہیں کچھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایمن ابن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ یعنی آپ کے یہ سب چچا زاد تھے، نواسہ نواسی تھے یا بچے تھے، آپ قریب کے لوگوں کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ اس سے ایک اور میسج مل رہا ہے کہ عید کا دن اپنوں کے ساتھ گزارنے کا ہوتا ہے، اور ویسے بھی عید بچوں سے ہوتی ہے، بچوں میں ہوتی ہے، بچوں کی ہوتی ہے، تو بچوں کو ساتھ رکھنا، عید کے بغیر، بچوں کے بغیر عید کا کیا مزہ ہوتا ہے؟ تو گھر والوں کو ٹائم دینا، ماں باپ چھوٹوں کو ٹائم دیں، چھوٹے بڑوں کو ٹائم دیں، ایک دوسرے کے خیال رہیں، پردے کے ساتھ، بے پردگی نہیں، گناہ نہیں، نافرمانی نہیں، لیکن ایک دوسرے کو وقت دیں۔ عید کا دن ایک دوسرے سے ملنے ملاقات کا، گھر والوں کو وقت دینے کا، یہاں میسج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ بھئی نبی علیہ السلام کے لیے کتنا آسان تھا کہ صبح اٹھتے، وضو کرتے اور سیدھا عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ اب 8 آدمیوں کو الگ الگ گھروں سے جمع کرنا، ان میں سے ایک بھی آپ کے گھر میں نہیں تھا۔ آپ تو کسی امہات المومنین میں سے کسی امی کے گھر میں ہوں گے نا، اپنی کسی زوجہ اور ہماری ماں کے گھر میں ہوں گے نا، اب عید کے لیے نکلنا ہے۔ اب ان میں سے کون ہے جو بتائیں؟ حضرت فضل ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس، یہ کون ہے؟ آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی اور جعفر، یہ دوسرے چچا کے بیٹے۔ حسن حسین، یہ حضرت علی کے بیٹے، تو بی بی فاطمہ کے گھر میں ہوں گے نا، کہاں ہوں گے؟ اسامہ بن زید، یہ نبی علیہ السلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے، زید ان کے بیٹے ہیں، یہ اپنے گھر میں ہوں گے، اور ایمن وہ اپنے گھر میں۔ تو بھائی ایمن ابن ایمن اپنے گھر میں، تو ایک دوسرے کو لینا، جوڑنا محبت کے ساتھ، پھر ایک دوسرے کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب اتنے لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا مطلب ہے کہ عید کا دن تو دلوں کو جوڑنے کا دن ہے، محبتوں کا دن ہے، محبتوں کے اظہار کا دن ہے، ایک دوسرے کو وقت دینے کا دن ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بعض گھروں میں، عید کا دن ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے جتنے بھی بچے تھے 4 کے 5، سب اپنے اپنے موبائل یا اپنی اپنی ڈیوائسز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ یا ٹیبلٹ، جس پہ بھی اپنی اپنی ڈیوائسز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک چھت کے نیچے ایک گھر میں رہتے ہوئے، اور دنیا بھر کے لوگوں سے رابطہ ہے۔ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں رابطے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ایک چھت میں رہتے ہوئے ایک گھر میں آپس میں ملاقاتیں نہیں ہیں۔ یہ سارا دن ایسے گزرتا ہے ہمارا عید کا دن۔ یہ ایک دوسرے سے ملنے کا دن ہے۔ اس دن موبائل کو ذرا بند کر دیں، وقت گزاریں نا اپنے آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ گزاریں، محبتوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ دن اس لیے، یہ موبائل کے لیے نہیں ہے۔ ساری زندگی موبائل، ہم نے تو نماز بھی خراب کر دیا موبائل کی وجہ سے،
ہم تو نماز بھی ہماری خراب ہو رہی ہے موبائل کی وجہ سے، روزہ بھی ہمارا خراب ہو رہا ہے موبائل کی وجہ سے. تو عید بھی اپنوں میں منانے کے لیے ہوتی ہے، یہ غیروں میں منانے کے لیے نہیں ہوتی. تو عید کو اگر اصل انجوائے کرنا ہے نا تو عید کے دن یہ سوشل میڈیا کو چھوڑیں اور اپنوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. پھر انشاءاللہ اس میں مزہ بھی آئے گا، نبی علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہوگی، اپنائیت بھی ہوگی. کچھ دن پہلے ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر یہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کیا ہوگا، بڑے مسائل ہو جائیں گے، بڑی پریشانی ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی انٹرنیٹ اگر بند ہو جائے گا نا کم سے کم قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. جب سے موبائل ہاتھ میں آیا قرآن گیا. تو عید کے دن ذرا گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، محبت کے ساتھ وقت گزاریں، ایک دوسرے کا خیال کریں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مزاج دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور بچوں کو بھی مسجد عید کے لیے ساتھ لے کے جانا یہ کیا ہے، ان کی بھی ساتھ ساتھ تربیت ہوتی رہے، ان کی بھی ساتھ ساتھ تربیت ہوتی رہے. ہماری مسجدوں میں اب تو بڑے بھی خیر نہیں جاتے، ورنہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ دیکھا تھا کہ بچے نہیں جاتے، اب تو بڑوں نے بھی جانا چھوڑ دیا. اس رمضان میں جس مسجد میں جانا ہوا نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے، کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کی بات ہے. اس سے کرونا دور نہیں ہوگا، کرونا بڑھ تو سکتا ہے، اگر ہم اللہ سے دور ہو جائیں تو عذاب بڑھے گا، تکلیف بڑھے گی. یہ کرونا کیا ہے؟ عذاب الہی ہے. آیا کیوں ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جس کو ہم چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں. میں نے یہ دیکھا، میں چونکہ خود دکاندار ہوں، کاروباری برادری ہے الحمدللہ، ہمارا سارا خاندان تجارت جمعیت پنجابی سوداگران سے تعلق ہے، سب تاجر ہیں الحمدللہ، اور بعضوں کے بڑے بڑے کام ہیں، اور کچھ انارکلی میں ہیں، کچھ ہال روڈ میں ہیں، کچھ لبرٹی میں ہیں. ہمارے خاندان کے لوگ پورے لاہور میں، کراچی میں، جگہ جگہ ان کی کاروبار ہیں. کسی کی فیکٹری ہے، کسی کا کچھ ہے. تو سب نے اپنے اپنے سارے کام کیے ہیں کاروباری لوگوں نے. مسجد میں جاتے ہوئے بس زیادہ پریشانی ہمیں محسوس ہو رہی ہے. بازاروں میں جاؤ، یوٹیلیٹی اسٹور کے سامنے لمبی لائنیں. گزشتہ 4-5 دن میں بینکوں کے سامنے ایسی لائنیں کہ الامان والحفیظ. مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ پیسے آپ بینک میں لگوا دیں. میں نے کہا جی میں نہیں لگوا سکتا، آپ آگے لے جائیں. پھر وہ آئیں اور خاتون آ کے پھر لے کے چلی گئیں. کہ جس لڑکے کو بینک بھیجو وہ کہتا ہے جی 3 گھنٹے 4 گھنٹے ادھر لگ جاتے ہیں، روزہ ہے، گرمی ہے، کیا کریں. تو بینکوں کے سامنے 3 گھنٹے. میں کراچی گیا جہاز میں بیٹھ کے، تو سیٹ بائی سیٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب افطاری کا وقت ہوا تو ماسک اتار کے برابر میں ہم نے کھایا بھی، افطاری بھی کی. جہاز میں میں نے خود کی. تو مسجد میں 6 فٹ کا فاصلہ چاہیے اور جہاز کے اندر برابر. تو یہاں پہ بات میں کنفیوز ہوتا ہے بندہ، کیا کرے بھئی. جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو نہیں ہم روک رہے، لیکن احتیاط صرف مسجد تک ہی محدود رہے، مسجد کے باہر کوئی احتیاط نہیں ہم نے کرنی. تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر جگہ پھر احتیاط ہو. کہیں بھی احتیاط ہم نے نہیں دیکھی، میں نے تو نہیں دیکھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو جو احتیاط ہیں، جو تدابیر ہیں، ان کو انکار نہیں ہے، وہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ہم مسجدوں سے بھی دور ہو جائیں. اب کتنی مساجد ہیں، 1 کنال کی مسجد، 2 کنال کی مسجد، 5 کنال کی مسجد. اعتکاف میں کتنے بیٹھے ہیں جی؟ کوئی بھی نہیں. 1 بیٹھ گیا، 2 بیٹھ گئے. 5 مرلے کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں. گھر بھی تو ہے نا، تو گھروں میں تو 10-15 لوگ 5 مرلے کے گھر میں بھی رہتے ہیں. 2 مرلے کے بھی گھر ہیں جس میں کئی لوگ رہتے ہیں. 1 کنال کی مسجد میں 5 آدمی اعتکاف نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں بھی تکلیف دیتی ہیں. اور ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اعتکاف کے لیے لوگ کہاں سے آتے ہیں. اسی گھر سے نکل کے مسجد میں آئیں گے نا. یہ تو لوڈ ڈیوائیڈ ہوگا، ڈسٹینس بڑھے گا، کم تو نہیں ہوگا. وہ گھر میں رہ رہا تھا، ایک گھر میں 10 آدمی رہ رہے تھے، ایک مسجد چلا گیا تو ادھر 9 ہو گئے نا. تو ادھر 10 آدمیوں کے جو زیادہ خطرہ تھا تو وہ کم ہو جائے گا. یہ بھی تو پہلو سوچا جا سکتا ہے نا. تو ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا، لیکن بے حیائی کو ہم نے نہیں چھوڑا، بے دینی کو، میوزک کو، گناہوں کو ہم نے نہیں چھوڑا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا 1400 سال میں
کہ امت کے اوپر کوئی وبا، عذاب اور تکلیف بیماری کی صورت میں آئی ہو اور یہ گناہوں پہ اور بڑھ گئے ہوں، توبہ کی طرف آتے ہی نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ توبہ کی طرف آتے تھے، ہم نے تو توبہ کی طرف آنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارا معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھانا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام عید الفطر کے لیے جب نماز کے لیے جایا کرتے تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھا پی کے جاتے تھے، چھوارا، کھجور، کوئی میٹھی چیز کھا لی، اور عید الاضحیٰ قربانی والی عید کے لیے جب جاتے تھے تب کچھ بھی نہیں کھا کے جاتے تھے، واپس آ کے اپنی قربانی کی ہو جاتی، اس کی کلیجی سے پھر آپ کچھ کھایا کرتے تھے۔ تو عید والے دن کھا کے جانا یہ سنت ہے، تو گھر میں اس کا بھی اہتمام کریں۔ یہ تو میٹھی میٹھی سنتیں بڑا آسان ہے، ایسی سنتیں میں بڑی مزیدار لگتی ہیں جس میں کچھ کھانے پینے کی باتیں ہوں، تو بھائی چلو اس سنت کو بھی پورا کریں، ثواب تو اس پہ بھی ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ہم کچھ کھا پی کے جائیں، تو میٹھی چیز طاق تعداد میں اگر کھجور کھا لیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اچھا، عید کی نماز کے لیے جاتے اور آتے تکبیر کہنا سنت ہے، لیکن ہمیں بڑی شرم آتی ہے، ہم سے نہیں کہا جاتا۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہتے ہوئے جائے اور واپسی پہ بھی آہستہ آواز سے کہتا ہوا آئے، اور عید الاضحیٰ میں ذرا بلند آواز سے کہتا ہوا جائے اور واپسی پہ بھی بلند آواز سے کہتا ہوا آئے، لیکن یہ ہم سے نہیں ہونا، ہمیں شرم آتی ہے۔ اس شرم کا کیا کریں ہم؟ وہ تکبیرات کون سی ہیں؟ میں نے تو اپنے دادا سے سیکھی تھیں، دادا کے ساتھ جاتا تھا، ہم سب چھوٹے تھے، سب بچے سب ساتھ جاتے تھے، چچا وغیرہ، ابو سب پورا اکٹھے ہو کے جاتے تھے، تو میں نے دیکھا اپنے دادا کو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتے رہتے، سب ساتھ چلتے رہتے، اور پھر ہم جو ہے مسجد عیدگاہ پہنچ جاتے تھے، اور واپسی پہ بھی پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی کہتے، بچوں کو بھی کہتے، ہم بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک عادت بچپن سے ہی ڈیولپ ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں شرم نہیں آتی۔ عید کی نماز جاتے ہوئے آتے ہوئے، پیدل جا رہے ہیں یا گاڑی میں جا رہے ہیں، آتے جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا چاہیے، اور عید الاضحیٰ میں اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اچھا، جو شرم ہمیں آتی ہے نا، وہ آہستہ آواز سے اتنی زیادہ نہیں آتی، اونچی آواز سے زیادہ آتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں ہمیں بڑی شرم آتی ہے کہ اللہ کا ذکر اونچی آواز سے ہم کر لیں گے، تو یہ بھی سنت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ہم فکر کریں، اور عید کے ساتھ عید کی سنت کو بھی ہم زندہ کریں۔ اچھا، عید کے دن مبارکباد دینا، عید مبارک، یہ سب چیزیں، اس کے لیے صحابہ کرام سے جو الفاظ منقول ہیں نا، اگر وہ ہم یاد کر لیں تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو عید کے دن عرض کر دیا کرتے تھے، یہ الفاظ کلمات ادا کیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکا۔ ٹوٹل 4 لفظ ہیں جس میں ایک لفظ اللہ کا ہے، وہ تو سب کو ہی یاد ہوگا، ہے الحمدللہ، تو 3 لفظ رہ جائیں گے پیچھے، تقبل اللہ منا منکا، تقبل اللہ منا و منکا، تقبل اللہ منا و منکا، یہ ایک دوسرے کو کہہ دیں تو یہ بہترین کلمات ہیں جو صحابہ نے ادا کیے، یہ سب سے بہترین کلمات ہیں، تقبل اللہ منا و منکا۔ تاہم عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ واقعی مبارک دن ہے، تاہم تقبل اللہ منا و منکا یہ جو لفظ ہے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ عید اور بقرعید کی راتوں میں اور دنوں میں نا، جو عید کا دن قریب آ گیا، 2-3 دن ابھی باقی رہ گئے، اور عید کی رات بالخصوص جو ہوتی ہے اس میں ازواج مطہرات مہندی لگایا کرتی تھیں ہاتھوں میں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ لگاتی تھی۔ تو عورتوں کے لیے عید کی رات میں عید کے لیے مہندی کا لگانا یہ ازواج مطہرات کی سنت ہے، یہ کرنا چاہیے، اور الحمدللہ یہ ہمارے ہاں رائج ہے، الحمدللہ یہ چیز ہمارے ہاں رائج ہے، مہندی لگانا یہ الحمدللہ ہمارے ہاں ہے۔
لیکن دیندار گھروں میں پاکیزگی کے ساتھ ہے اور بے دین گھروں میں بے حیائی کے ساتھ ہے۔ تو مہندی لگانے کا رواج تو ہمارے ہاں ہے، لیکن اس مہندی لگانے میں جو بے حیائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے ہم بچیں تاکہ بات پوری ہو۔ کون سے گناہ ہیں؟ بعض مرتبہ عورتیں نامحرم مردوں سے لگا لیتی ہیں، گناہ کبیرہ، حرام ہے۔ مہندی لگانا نہیں، مرد سے لگوانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ مہندی لگا کے نامحرموں کو ہاتھ دکھانا، اب فیس بک پہ اپنی مہندی کی تصویر بھیج دی ہاتھ کی، اب نامحرم دیکھ رہا ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ تو مہندی لگانی ہے شوہر کے لیے، تو مہندی لگانا سنت ہے، اچھی بات ہے، لگائیں، لیکن اس کے جو باقی SOPs ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ عورت خود لگائے، کسی عورت سے لگوائے، اپنے خاوند کے لیے لگوائے، گھر میں رہتے ہوئے پردے کے ساتھ لگائے، مہندی والا ہاتھ نامحرموں کو دکھاتی نہ پھرے، تب یہ کام جو ہے وہ بالکل پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور گلے لگنا، گلے ملنا، یہ کیا ہے؟ ہمیں شریعت کو سمجھنا چاہیے۔ ہم ہر نماز کے لیے گھر سے نکل کے جاتے ہیں، کبھی نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ مصافحہ کس وقت کیا جاتا ہے؟ جس وقت کوئی آدمی گھر آئے، ملنے آئے، یہ مصافحے کا وقت ہے۔ جب واپس جا رہا ہو، ملاقات ختم ہو رہی ہے، وہ مصافحے کا وقت ہے۔ کوئی مسافر دور سے آیا ہے یا کوئی قریبی جاننے والا آیا ہے، اب وہ آیا ہے تو اس سے گلے ملنا، یہ اس کا وقت ہے اس کام کا۔ اور کہیں کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے، دور جا رہا ہے، قریبی ہے، اس سے ملنا ہے، رخصت کرنا ہے، تو گلے ملنا، یہ سنت ہے۔ تو مصافحہ کرنے کا وقت شریعت میں ایک تو ابتدائی ملاقات ہے، یا جدائی کا وقت ہے کہ اب دونوں جدا ہو رہے ہیں، کہ بھی آپ میرے گھر آئے، میں نے آپ سے مصافحہ کیا، آپ نے مجھ سے کیا، گھنٹہ بیٹھے، پھر آپ جا رہے ہیں تو پھر مصافحہ ہو گیا۔ تو ابتدائی ملاقات مصافحے سے، اور جب جدائی ہو رہی ہے تو ملاقات مصافحے سے مکمل ہو رہی ہے۔ اسی طرح معانقہ ذرا مسافر کے ساتھ زیادہ اس کا تعلق بتایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا اصل وقت ہے۔ اب اس سچویشن پہ غور کریں، 3 4 5 لوگ ہیں، گھر سے اکٹھے نکلے، گھر میں سلام دعا ہو گئی، عید کا وقت ہے، کچھ کھجور بھی ساتھ کھا لی، ایک گاڑی میں ساتھ بیٹھے اور وہاں جا کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ اب مسجد میں بیٹھ کے سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، یہ کون سا موقع؟ ساتھ تو آئے تھے۔ کم سے کم اس کو سنت نہ سمجھیں، کم سے کم درجہ اس کو عبادت نہ سمجھیں، اور اگر اس کو ترک کر دیں تو سب سے اچھا ہے۔ ہاں، مسجد میں کوئی نیا آدمی مل جائے تو جیسے روٹین میں سب کو مصافحہ کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عید کے بعد کوشش کریں کہ اس عمل کو ہم چھوڑ سکیں تو ضرور چھوڑ دیں۔ اور ہاں، اگر کوئی اس کو عبادت اور سنت سمجھ کے کرے تو پھر یہ قابل گرفت ہو جائے گا، پھر معاملہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کم سے کم پتہ تو ہونا کہ صحیح چیز ہے کیا۔ آج کل تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ صحیح ہے کیا۔ اتنے معاملات ہمارے خراب ہو چکے ہیں، اتنی غلط چیزیں رائج ہو چکی ہیں کہ ان کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو لڑنے آ جاتے ہیں۔ یہ کیسے کہہ دیا جی آپ نے، کوئی نئی بات بتا دی؟ ہم کہتے ہیں نئی بات نہیں، 1400 سال پرانی بات بتا رہے ہیں آپ کو، پھر چپ ہو جاتے ہیں، بعد لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں، نئے مولوی صاحب آ گئے، نیا مسئلہ لے آئے۔ اب دیکھیں، بخاری شریف، مسلم شریف اور باقی صحاح ستہ کی حدیث کی کتابیں، اس کے علاوہ فقہ کی تمام کتابیں جتنی بھی ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جتنی بھی فقہ کی کتابیں چاروں ائمہ میں، جہاں آپ ان میں عیدین کے احکام پڑھیں گے نا، اسلام میں عیدوں کے احکام تو 2 ہی عیدیں نظر آئیں گے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تیسری کسی عید کا نام آپ کو ان پرانی اصل کتابوں میں نہیں ملے گا۔ اب ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، جدید میں جا رہے ہیں، اب ہماری عیدیں یہ بڑھیں گی، مجھے تو لگتا ہے یہ انشاءاللہ نکل گیا، مجھے اللہ نہ کرے، مجھے لگتا ہے 10 تک بھی ہم پہنچا دیں گے۔ بڑی تیزی سے ہماری اسپیڈ بڑھ رہی ہے، آگے آنے والے وقتوں میں ہماری عیدیں اور بڑھیں گی، لیکن وہ اصل کتابوں میں 2 ہی تھیں اور آج بھی 2 ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک وہاں 2 ہی لکھی رہیں گی۔ وہ ہم آگے ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں، تو چیز اتنی رائج ہو جاتی ہے، اس کو سمجھاؤ بعد میں تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلط سمجھا رہے ہو۔
اس لیے کم سے کم صحیح بات کو ہمیں علم میں تو ہو نا۔ عیدین کے بارے میں آخری بات، اس کے بعد شوال کی چند باتیں کر کے بات کو پھر کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چاند رات، اس کو عید کی رات شب عید کہا جاتا ہے، جس کے بعد اگلے دن صبح نماز پڑھنی ہوتی ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ یہ دونوں رات ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں موج میلے کی، ہلے گلے کی راتیں ہیں، انجوائے کرنے کی راتیں ہیں، گناہ کر کے رب کو ناراض کرنے کی راتیں بن گئی ہیں ہمارے ہاں۔ لیکن شریعت میں یہ کیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، کس قدر اہمیت ہے، اس کو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عید اور بقرہ عید کی راتوں کو عبادت سے معمور رکھے گا، اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کا دن تو آنا ہے۔ یہ دو راتیں اتنی اہمیت ہیں، ان راتوں میں ہم نافرمانی سے بچیں، ان راتوں کو عبادت میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، عشاء بھی قضا نہ ہو، فجر بھی قضا نہ ہو، عید سے پہلے فجر کی نماز بھی ہم ادا کریں اور گناہوں سے بچیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہمارا دل زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہو، اس کو پھر ان دونوں راتوں کی، عید کی راتوں کی، چاند راتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر وہ قدر نہیں کرتا، ان راتوں کو گناہوں میں گزارنا پسند کر رہا ہے، تو صاف بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ قیامت کا دن میرا دل زندہ ہو۔ اب اس بندے کا کیا کیا جائے جو چاہتا ہی نہ ہو؟ تو ہمیں اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے عید کی نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز عید کے دن نہیں پڑھتے؟ تو یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ رمضان نماز پڑھتے رہے اور عید کا دن آیا پہلے ہی فجر کی نماز غائب۔ یہ نافرمانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرے گی۔ یہ 2 + 2 ہے 4۔ پھر حکومت وقت کو ایسے قانون بنانے پڑیں گے کہ اگر کوئی اولاد والدین کو دھکے دے کے گھر سے نکالے تو حکومت وقت قانون کا سہارا والدین کو دیتی ہے کہ یہ کورٹ کچہری پولیس کے ذریعے دوبارہ باعزت اپنے گھر جا سکتی ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، ہمارے چھوٹے ہماری نافرمانی کریں گے۔ اب آخر میں شوال کے روزوں سے متعلق چند باتیں آ جائیں تو پھر انشاءاللہ آپ بات کو پورے کر لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے سارا سال روزے رکھے، یہ سارا سال روزہ رکھنے والا بن گیا۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جس نے عید کے بعد 6 دنوں کے روزے رکھے، اس نے تمام سال کے روزے رکھے، جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو جائے گا کہ جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ اس میں چند باتیں سن لیجئے۔ ایک تو گناہوں کی معافی کا پروانہ ہے شوال کے 6 روزوں میں۔ دوسرا پروانہ کیا ہے کہ سارا سال روزے دار رہنے کا ثواب۔ رمضان کے 30 روزے اگر ہوں تو 30 × 10 300، اور شوال میں 6 روزے رکھے تو 6 × 10 60، 360۔ سال کے تقریباً کم و بیش 360 دن ہوتے ہیں، قمری سال میں 360 سے کچھ کم ہی ہوتے ہیں، تو پورا سال روزہ دار رہنے کا ثواب۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ تو شوال کے 6 روزے ہمیں ضرور رکھنے چاہیے۔ تاہم حدیث میں کتنی بات ہے، میں نے 3 حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں۔ شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی بات ہے۔ پہلے دن کا روزہ حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ عید الفطر جو وہ کھانے پینے کا دن ہے، وہ عید کا دن، وہ روزے کا دن نہیں ہے۔ پہلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ تو 2 شوال سے لے کے 29 یا 30 شوال تک، 29 تک پورا کرنے میں ٹھیک رہتا ہے، 30 ملے نہ ملے، روزہ دن ہو نہ ہو، تو 2 شوال سے لے کے 30 شوال تک یہ شوال کا مہینہ ہے اور 6 روزے رکھنے۔ حدیث میں بس اتنی بات آئی ہے، مسالے آگے ہم خود لگاتے ہیں
کہ جی 2 کا رکھو گے تو آگے 6 پورے کر سکتے ہو ورنہ نہیں کرو گے، اور 2 سے شروع کرو گے تو آگے رکھ سکتے ہو، اور 2 کے بعد 6 پورے کرو، اس کے بعد شش عید بھی مناؤ۔ 10 عیدوں میں ایک شش عید کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو ابھی 10 سے زیادہ بھی نکل سکتی ہیں یہ عیدیں۔ ہم ترقی پسند لوگ ہیں جی ہم، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سمپل بات یہ ہے کہ یکم شوال کو روزہ نہیں رکھ سکتے، باقی 29 شوال تک ہمیں 6 روزے رکھنے، چاہے 2 شوال کو روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، 6 اکٹھے رکھیں، ایک چھوڑ کے رکھیں، 2 چھوڑ کے رکھیں، جس طریقے سے بھی رکھیں، شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ اور آگے اس کے پیچھے کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے، اور ہم خود ہی چیزیں آگے پیچھے ڈال کے اس کو کچھ مسئلہ بدل دیتے ہیں، شکل بگاڑ دیتے ہیں حکم کی، اور بعد میں کسی کو بتاؤ تو کہتے ہیں نئی بات آپ نے سنا دی۔ تو بھئی ہم نئی باتیں نہیں سناتے، ہم تو 1400 سال پرانی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتے ہیں، ہم اس کی فکر کریں۔ تو شوال کے 6 روزے رکھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قضا روزے، کچھ لوگوں کے روزے قضا ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کوئی تھکن دینے والا کوئی سفر آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، نہیں رکھ سکے، حاملہ عورت ہے، بچے کو دودھ پلانے والی کوئی ہے، نہیں روزہ رکھ سکی، اب یہ کیا کریں؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ شوال کے روزوں کی جگہ قرض روزے جو ہے نا، جو اس کے اوپر قرض ہیں، فرض باقی ہیں، وہی رکھ لے، وہ پورے ہو جائیں۔ لیکن اگر یقین ہے کہ جی میں شوال کے روزے بھی رکھوں گا اور جو میرے قضا ہیں تب وہ بھی میں نے رکھنے ہیں اور گزشتہ زندگی میں رکھتا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ شوال کے نفلی روزے بھی رکھے اور جو قضا روزے ہیں وہ بعد میں پورے کر لے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اپنی زندگی کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھے اور اپنی اگلی زندگی کے اپنی دماغ کو بھی دیکھے کہ ارادے کیا ہیں۔ ہر طرح کے لوگ ہیں نا۔ اب ایک عورت ایسی ہے، اس کے گزشتہ 10 20 25 سال کے روزے باقی ہیں، چلے آ رہے ہیں، اب وہ کہے جی میں شوال کے رکھوں، جو باقی ہیں وہ باقی چلتے چلے جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ہم مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں مستورات سے پوچھتے رہا کریں کہ بھی قضا روزے باقی تو نہیں ہیں، خیال کر لو۔ بہت ساری عورتوں کے باقی ہوتے ہیں، اور ذرا تھوڑا سا پوچھیں گے نا تو کسی کے 5 سال، کسی کے 10 سال، کسی کے 15 سال کے بھی نکل آئیں گے۔ مردوں کو فکر ہی نہیں ہے، تو اکیلے جنت میں جانا ہے کیا؟ ان کو نہیں لے جانا، بھی ان کو بھی لے جانا نا، ساتھ جانا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر ہمیں اس کا اہتمام کریں۔ قضا روزے جس کے بھی باقی ہوں، مرد ہو یا عورت، سب نے رکھنے ہیں، اور وہ شوال میں رکھے، اگلے مہینے میں رکھے، اگلے رمضان سے پہلے رکھ لے، جب بھی رکھ لے۔ سردیوں میں چھوٹے روزے ہوتے ہیں، اس وقت رکھ لے، تو روزے تو رکھنے ہیں، اس کی فکر کرے۔ جتنا جلدی رکھ لیں اتنا اچھا ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ تاہم اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں اور اسے یقین ہے کہ وہ میں پہلے بھی رکھتا رہا ہوں، قضا پورے کرتا رہا ہوں، میں شوال کے بھی رکھ لوں گا اور وہ بھی رکھ لوں گا، تو بہت اچھا ہے، وہ شوال کے رکھ لے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی قضا روزوں کی موجودگی میں نفل روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ تو رکھ تو سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن قضا کی اہمیت زیادہ ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیں۔ کسی کا 10 20 سال کے پچھلے قضا باقی ہوں تو اس کو تو یہی کہا جائے گا بھائی پہلے قضا پورے کر لو، کیونکہ اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور جن کو تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت ہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے حال میں پیش ہو کہ اللہ راضی ہو، وہ پھر صرف قضا روزوں کی بات نہیں ہوتی، وہ تو پھر اور بھی زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رحیم یار خان میں خاتون کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا واقعہ میں نے اس زمانے میں سنایا بھی تھا رمضان میں، کہ ان کی جو پوتی ہے نا وہ ڈاکٹر ہیں، اور وہیں ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، اس میں وہ کام کرتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جو دادی ہے نا، اس کا انتقال کچھ 86-85 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور آخری سال تک وہ روزے رکھتی رہیں، اور جو ان کے والد ہیں ان کی عمر 65 سال سے اوپر ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہم اپنی دادی کو کہتے تھے، اور میں دیکھتی تھی کہ میرے والد بھی اپنے امی کو کہتے تھے اماں اب تو روزے نہ رکھو، کہیں انتقال ہی نہ ہو جائے۔ وہ کہتی تھی مرنا تو اب ہے 86-85 تو پہلے ہی ہو چکے ہیں، اب تو مرنا ہی ہے، اچھا ہے روزہ رکھ کے مر جاؤں، اب مرنا تو ہے ہی، اب تو وقت ہی مرنے کا آ گیا، اب میں روزہ کیوں نہ رکھوں۔
تو روزہ رکھ کے وجہ سے روزے میں مر جاؤ تو اور کیا چاہیے. اب یہ ان کا ایک جذبہ تھا. تو آخری سال تو وہ روزہ نہ رکھ سکیں، لیکن انہوں نے 84-85 سال تک روزے رکھے. اس طرح کی بات انہوں نے بتائی تھی. تو شوق کے ساتھ روزہ رکھنے والے الحمدللہ ہیں موجود، کم ہوتے جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ موجود ہیں جہاں جن گھروں میں دینی مزاج ہے، دینی ماحول ہے. اور ہاں یہ بھی بتایا تھا روزانہ 6-7 سپارے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیا کرتی تھی 80 سال کی عمر میں. آج نوجوان اتنا نہیں کر پاتے. اللہ تعالی ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.